کبھی کبھی خاموش رہنا کمزوری نہیں ہوتا بلکہ اپنے سکون کو بچانے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہم میں سے بہت سی عورتیں اس فرق کو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ باتیں کہ ہم نے یہ کہاں بولنا ضروری ہے اور کہاں خاموش رہ جانا زیادہ سمجھداری ہے۔ بعض اوقات ایک جواب ہمارے پورے دن کا سکون چھین لیتا ہے اور بعض اوقات ایک خاموشی پورا رشتہ بچا لیتی ہے ہمارا۔ آج ہم انہی لمحوں کی بات کریں گے جہاں ہر خاموش رہنا آپ کی ہار نہیں ہوتی بلکہ آپ کی طاقت بن جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپنی یہ ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کے پاس سامنے ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ اور اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلے میری بہنوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہر بات کا جواب دینا عقل مندی نہیں ہوتی اور ہر خاموشی یقین کریں کمزوری بھی نہیں۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ آپ پہچان سکیں، جان سکیں کہ کب آپ کو بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ اکثر بات بگڑ جاتی ہے۔ پہلی بات، جب آپ کوئی غصے میں ہو تو اس وقت دلیل دینے سے اکثر بات بگڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی چند لمحے خاموش رہنا بعد میں بڑے سکون سے مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جب کوئی غصے میں آپ کا ہسبینڈ، ساس سسر گھر میں یا کوئی، تو اس وقت اس کے سامنے بالکل نہ بولیں، بالکل خاموشی اختیار کر دیں، کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے اور عقل مندی بھی ہے۔ کیونکہ جب آپ غصے کی حالت میں آپ ان سے بات کریں گی تو وہ غصے میں آپ کو کچھ ایسا کہہ دیں گے کہ آپ کو بھی غصہ آ جائے گا اور آپ بھی بولنا شروع ہو جائیں گی، تو بات بگڑ سکتی ہے۔ اس لیے جب کوئی غصے میں ہو تو آپ وہاں خاموشی اختیار کر لیں اور یہی آپ کو مسئلہ بھی حل کرے گا اور آپ کے لیے سکون کا باعث بھی بنے گا۔ دوسری بات، ہر رشتہ دار کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کچھ لوگ صرف بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہر بار جواب دیں گے تو وہ بحث کبھی ختم ہی نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی، کیونکہ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلاتے ہیں یا پھر کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں جواب دینے کے لیے یا پھر بحث کرنے کے لیے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب آپ سمجھداری سے کام لینا ہے آپ نے، اور بحث نہیں کرنی اور نہ ہی غصے میں آنا ہے، بلکہ بڑی ہی سمجھداری سے اس معاملے کو حل کرنا ہے اور بغیر غصے میں آئے پیار سے جواب دے کر بات ختم کریں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یہ سب سے بہتر ہے ہوگی، کیونکہ یہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ آپ غصے میں آ جائیں اور بول پڑیں اور تماشا لگ جائے، اور آپ نے یہ تماشا ہی نہیں لگانا۔ آپ نے ایسے موقع پہ خاموشی اختیار کرنی ہے اور اس سے یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ سوچیں کہ آپ ڈر گئے ہیں یا نہیں، بلکہ کچھ دیکھنے والے آپ کی اس عقل مندی پہ آپ کی تعریف بھی کریں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر رشتہ دار کی بات کا جواب بالکل نہ دیں، اگنور کریں۔ تیسری بات، یہ بہت اہم ہے، اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو سوشل میڈیا پر ہر تنقید کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، کیونکہ ہر لکھنے والا سچ جاننے نہیں آتا۔ کچھ لوگ صرف رد عمل چاہتے ہیں۔ آپ کی خاموشی ہی ان کے لیے بہترین جواب ہو سکتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر لوگ کچھ اچھے کمنٹ نہیں کرتے، جس سے ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور فوراً ان کو جواب دے دیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ایسے عجیب کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے نیچے، بلاگ کے نیچے، تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یقین کریں اس سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں اور ان کی تربیت کیسی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسے کمنٹ کو اگنور کریں، ان کا بالکل جواب نہ دیں اور غصے میں بالکل نہ آئیں۔ یہ اتنا اچھا کوئی جواب دے دیں کہ اگلا شرمندہ ہو جائے اور وہ دوبارہ آپ کو اس قسم کا کمنٹ بالکل نہ کرے۔ تو یہاں بھی آپ نے بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے اور ان کا کوئی جواب، ان کے برے کمنٹ کا کوئی جواب ہی نہیں دینا، اور یہ یقین کریں آپ کے لیے بہترین ہوگا اور ان کے لیے بھی یہ بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، اگر کوئی آپ کی نیکی کی قدر نہیں کرتا تو ہر بار اسے اپنی صفائیاں دینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ سے نیکی نے اللہ کے لیے کی ہے آپ نے، تو بس اسی سے توقع رکھیں
وہی آپ کو اجر دے گا، دوسروں کا سے کوئی امید ہی نہ رکھیں۔ میں بھی اکثر یہی سوچتی ہوں، اور یقین کریں مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ میں پہلے بہت سوچتی تھی کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں کام کیا تو کسی نے مجھے میری تعریف نہیں کی، میری کسی نے اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، تم بہت تھک گئی ہو، تم تھوڑا آرام کر لیں۔ یقین کریں جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں نا، ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو لیکن کوئی ایک جملہ بھی ہمارے لیے تعریف کا نہیں ہوتا تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں بھی اس کنڈیشن سے کئی دفعہ گزرتی رہی ہوں، اور اب میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھا لیا، اور اللہ کا شکر ہے اب میں اس کنڈیشن سے نہیں گزرتی، اور میں بالکل کسی سے توقع ہی نہیں رکھتی۔ میں صرف اللہ سے توقع رکھتی ہوں، اور میں اللہ کے لیے ہی سارے کام کرتی ہوں، اور اسی سے مجھے اجر چاہیے، مجھے کسی بندے سے یا کسی سے نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے، تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے یا میرے چینل پہ نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ بغیر دیکھے ایک تو ویڈیو نکل جاتی ہیں اور پھر سبسکرائب بھی نہیں کرتے، لیکن پلیز ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ایک سبسکرائب بٹن دبانا اور کمنٹ کرنا یقین کریں کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں، تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہوا کریں، اور ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ اور لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اس سے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن دوسروں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، شاید ان کا واچ ٹائم پورا ہو جائے جیسے کہ میرا، یا ان کے سبسکرائبر پورے ہو جائے۔ پلیز اس بارے میں بھی ضرور سوچیا کیجیے، اور یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس نیکی میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو یہاں میں آپ سے کہتی کہ دوسروں سے کوئی امید نہ رکھیں، یقین کریں آپ کا کردار وقت کے ساتھ خود بولے گا، اور آپ جواب دے گا، اور دوسرے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی اس ٹینشن سے نکال لیں کہ فلاں نے میری قدر نہیں کی، فلاں نے میری قدر نہیں کی، اور نہ ان کے سامنے بولیں۔ بالکل اپنا کام کریں، اور ہم کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، اور اگر کوئی کچھ کہہ دے تو بالکل کوئی جواب نہ دے کہ تم نے تو یہ اچھا نہیں کیا، تم نے یہ ایسے کیا ہے، تو آپ بالکل مسکرا کے وہاں سے چلی جائیں، اگلا خود ہی شرمندہ ہو جائے گا۔ یقین کریں ہر جگہ بولنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں اور آپ خود بھی اندازہ لگا کہ کس جگہ پہ آپ کو بولنا ہے اور کس جگہ پہ نہیں۔ میں نے بہت سی تو چلتے ہیں اگلی طرف۔ پانچویں بات، لیکن یاد رکھیں جہاں آپ کی عزت نفس مجروح ہو، جہاں ظلم ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، وہاں آپ کا خاموش رہنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو حق ہے سچ کا بولنے، آپ کو حق ہے کہ آپ سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں۔ یہاں اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر آپ کی ساری عمر آپ پچھتائیں گے، کیونکہ کچھ موقعوں پر بولنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ موقعوں پر خاموش رہنا عقل مندی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ناانصافی یا کچھ ایسا دیکھیں تو وہاں اگر ہم نہیں بولیں گے تو وہاں یقین کریں بعد میں ہم بہت پچھتائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں یا کچھ ایسا۔ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو بہت سی مار کٹائی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ وہاں کھڑے ہو کر ویڈیو بناتے رہتے ہیں، لیکن کوئی اس کو آ کے چھڑواتا نہیں یا بیچ میں نہیں پڑتا۔ چلو نہ پڑے، لیکن کم سے کم پولیس کو تو فون کر دیں، یا اس معاملے کو کسی سارے مل کے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، لیکن نہیں، یہاں سب تماشا ہی دیکھتے ہیں۔ میری بہنوں یہاں میں آپ سے یہاں بھی ایک بات بھی کہوں، کیونکہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر بے وقوفی کر جاتے ہیں، اس لیے اتنا بولیں کہ جتنی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی، کم بولو اچھا بولو۔ اس لیے جو لوگ ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر وہی نقصان اٹھاتے ہیں، اور وہی بعد میں پریشان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے، وہ ہر بات میں کود پڑتے ہیں، ہر معاملے میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جذباتی بھی بڑے ہوتے ہیں، بغیر کسی کی بات سوچے سمجھے اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں اور فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، عقل مندی اسی میں کہ پہلے بات غور سے سنیں پھر اس کا جواب دیں۔ اگر تو آپ کو مناسب لگے تو آپ جواب دیں، ورنہ آپ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں۔ تو میری بہنوں یہاں میں بس آپ سے یہ کہوں گی کہ خاموشی کا مطلب ڈرنا نہیں، خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر لڑائی میں اپنی توانائی ضائع نہیں کرنی چاہیے آپ کو، یا پھر آپ بے فضول کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو
اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اپنے سکون رکھیں اور اپنے دل کو بھی زیادہ اہمیت دیں، اور کسی کے فضول معاملوں میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، فضول بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں بہت ضرورت ہو وہاں بولیں، اور جہاں ضرورت نہیں آپ کی وہاں بالکل نہ بولیں۔ آخر میں صرف ایک بات، ہر لفظ بولنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک باوقار خاموشی